نیچے اب کے لیے عنوان محنت کا راستہ پر مفصل مضمون دیا جا رہا ہے۔ انداز بیان واضح، منطقی اور دلائل پر مبنی ہے۔ میں نے کوشش کی ہے کہ مضمون جامع، متاثر کن اور عملی نکات سے بھرپور ہو۔ امید ہے آپ کو پسند آئے گا۔ محنت کا راستہ انسان کے سفر حیات میں محنت وہ روشنی ہے جو اندھیروں کو چیر کر راہ روشن کرتی ہے۔ محنت نہ صرف فرد کی تقدیر بدلتی ہے بلکہ معاشرے کی سمت بھی تراش دیتی ہے۔ قرآن و حدیث میں بھی محنت اور کوشش کی اہمیت بارہا بیان ہوئی ہے، اور تاریخ میں وہ قومیں جنہوں نے محنت کو اپنایا کامیابی کے بلند پہاڑ سر کرتی گئیں۔ اس مضمون میں ہم محنت کے فلسفے، اس کی اقسام، محنت کے راستے میں حائل رکاوٹوں، ان کا حل، محنت کو مؤثر بنانے کے طریقے اور آخر میں محنت کے نتائج پر بحث کریں گے۔ محنت کی حقیقت اور تعریف۔ محنت کا مطلب صرف جسمانی مشقت نہیں بلکہ ذہنی، جذباتی اور اخلاقی کوشش بھی ہے۔ محنت وہ عزم ہے جو مقصد تک پہنچانے کے لیے مستقل مزاجی اور لگن کے ساتھ کی جاتی ہے۔ محنت میں پلاننگ، محنت کا مستقل مزاجی سے جاری رہنا اور وقت کی پابندی شامل ہے۔ محنت کا نتیجہ فوری یا دیر سے ملتا ہے، مگر اس کا حصول تب ہی ممکن ہے جب کوشش مسلسل اور باقاعدہ ہو۔ محنت کا فلسفہ۔ محنت ایک سماجی اور اخلاقی قدر بھی ہے۔ محنت انسان کو خود اعتمادی دیتی ہے، باوقار زندگی کا راستہ کھولتی ہے اور عزت نفس میں اضافہ کرتی ہے۔ فلسفہ یہ ہے کہ محنت خود غرضی نہیں بلکہ ایک ذمہ داری ہے، اپنے آپ، اپنے خاندان اور اپنی قوم کے لیے۔ جب افراد محنت کو ذمہ داری سمجھیں گے تو معاشرے میں انصاف، مساوات اور ترقی کا ماحول پیدا ہوگا۔ قرآن و سنت میں محنت کی اہمیت، اسلامی تعلیمات میں محنت کو بڑا ثواب قرار دیا گیا ہے۔ انسان کو رزق تلاش کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ہر شخص کے لیے محنت اور کوشش کا مقام ہے۔ حضور اکرم کی زندگی میں بھی محنت کے بے شمار اسباق ملتے۔ آپ اپنے دست مبارک سے کام فرماتے، مشقتوں کا سامنا فرماتے اور امت کو محنت کی عادت سکھاتے۔ اسی طرح صحابہ کرام نے محنت اور جدوجہد کی مثالیں قائم کی۔ اس روایتی پس منظر میں مسلم معاشروں میں محنت کی قدر و قیمت کو مزید تقویت دی۔ محنت کی اقسام: 1. جسمانی محنت، یہ روزمرہ کے کاموں، زراعت، تعمیرات اور صنعت میں کام کرنے والوں کی محنت۔ یہ وہ محنت ہے جو براہ راست جسمانی مشقت پر مبنی ہوتی ہے۔ 2. ذہنی محنت، تحقیق، تعلیم، منصوبہ بندی اور تجزیے وہ شعبے ہیں جہاں ذہنی محنت کی ضرورت ہوتی ہے۔ دانشور، سائنسدان، استاد اور انجینئر اسی محنت کی مثال ہیں۔ 3. جذباتی اور اخلاقی محنت، رفاقت، تعلیم، تربیت اور معاشرتی تعلقات میں اتھارٹی اور برداشت سے وابستہ کوششیں شامل ہیں۔ والدین کی تربیت، استاد کی رہنمائی اور کارکنان کی اخلاقی کوششیں اسی زمرے میں آتی ہیں۔ 4. مجموعی یا اجتماعی محنت، جب معاشرہ مشترکہ مقصد کے لیے یکجا ہوتا ہے تو یہ اجتماعی محنت بنتی ہے۔ مثلا قومی تعمیر، فلاحی منصوبے، معاشرتی تحریکات۔ محنت کے راستے میں حائل رکاوٹیں، محنت کا راستہ ہمیشہ سیدھا اور آسان نہیں ہوتا۔ رکاوٹیں انسان کی راہ میں آتی ہیں۔ 1. حوصلے کی کمی، جب انسان میں حوصلہ نہ ہو تو وہ اپنے اہداف کی طرف بڑھنے سے راک جاتا ہے۔ 2. منصوبہ بندی کا فقدان، بغیر منصوبہ کے صرف محنت محض مشقت رہ جاتی ہے، نتیجہ کم ملتا ہے یا بیکار محنت بن جاتی ہے۔ 3. وسائل کی کمی، مالی، تعلیمی یا معلوماتی وسائل کی کمی بھی ران محنت کو روکتی ہے۔ 4. ماحول کا منفی اثر، منفی ماحول، فرسودہ روایات، اہل محفل کا حوصلہ شکنی کرنا انسان کی محنت کو متاثر کرتا ہے۔ 5. ناکامی کا خوف، ناکامی سے خوف کے باعث بہت سے لوگ کوشش کر دیتے ہیں۔ 6. صحت کے مسائل، جسمانی یا ذہنی صحت کی خرابی محنت کی قابلیت کو محدود کر دیتی ہے۔ رکاوٹوں کا حل اور محنت کو مؤثر بنانے کے طریقے، محنت کو راستہ دینا بھی ایک فن ہے۔ ذیل میں چند عملی طریقے دیے جا رہے ہیں جو محنت کو مؤثر بناتے ہیں۔ 1. واضح مقصد کا تعین، سب سے پہلے مقصد واضح کریں۔ جب مقصد واضح ہوگا تو محنت کا راستہ بھی پہلے سے طے ہو جائے گا۔ منصوبہ بندی اور ترجیحات، روزانہ، ہفتہ وار اور ماہانہ اہداف بنائیں، ترجیحات طے کریں تاکہ توانائی غیر اہم کاموں پر ضائع نہ ہو۔ 3. علم اور مہارت میں سرمایہ کاری، تعلیم اور ہنر میں سرمایہ کاری کریں، نئی مہارتیں سیکھیں، کورسز کریں اور خود کو اپڈیٹ رکھیں۔ 4. وقت کی پابندی، وقت کا اہتمام کامیابی کی کلید ہے۔ روزانہ کے معمولات میں وقت کی تقسیم کریں اور غیر ضروری مصروفیات کم کریں۔ 5. صحت کا خیال، جسمانی اور ذہنی صحت کے بغیر محنت مؤثر نہیں، مناسب نیند، متوازن غذا اور ورزش ضروری ہیں۔ 6. محنت میں مستقل مزاجی، کامیابی اکثر دیر سے آتی ہے، اس لیے مستقل مزاجی اور صبر ضروری ہے۔ 7. مثبت ماحول کا انتخاب،
ایسے لوگوں کا ساتھ اختیار کریں جو حوصلہ افزا و منفی اثرات سے دور رہیں۔ 8 ناکامی کو سبق سمجھنا، ہر ناکامی سیکھنے کا موقع ہے، غلطیوں کا تجزیہ کریں اور دوبارہ بہتر طریقے سے کوشش کریں۔ 9 تنظیم اور خود نظم و ضبط، اپنے کام کو منظم کریں، روزانہ کی فہرست بنائیں اور لطیف مگر مضبوط خود نظم و ضبط برقرار رکھیں۔ 10 مناسب وسائل کا حصول، اگر وسائل کم ہیں تو چھوٹے قدم اٹھائیں، قرض، گرانٹ، وظائف کی تلاش کریں، مشترکہ پروجیکٹس کے ذریعے وسائل کو بڑھائیں۔ محنت اور تعلیم کا نسبت، تعلیم محنت کا ایک مضبوط ثبوت ہے۔ علمی محنت سے انسان اپنی سوچ سمجھ اور شائع کو بہتر بناتا ہے۔ جب دنیا میں ٹیکنالوجی اور مہارتوں کی مانگ بڑھتی جا رہی ہے، اس لیے محنت کا راستہ تعلیم کے ذریعے آسان ہوتا ہے۔ تعلیمی محنت نہ صرف روزگار کے دروازے کھولتی ہے بلکہ تحقیق اور اختراع کے ذریعے معاشی ترقی میں بھی کردار ادا کرتی ہے۔ معاشرتی اور اقتصادی فوائد، محنت ایک فردی فریضہ ہونے کے علاوہ معاشرتی ترقی کا باعث بھی ہے۔ جب عوامی سطح پر محنت کی قدر بڑھے گی تو پیداوار میں اضافہ ہوگا، روزگار کے مواقع بڑھیں گے، غربت میں کمی آئے گی اور مجموعی طور پر معاون زندگی بہتر ہوگا۔ محنت سے پیدا ہونے والی اخلاقی اقدار جیسے وقت کی پابندی، ایمانداری، ذمہ داری اور ہنر مندی معاشرے کو مستحکم کرتی۔ تاریخ اور معاصر مثالیں، تاریخ میں بے شمار مثالیں ہیں جہاں محنت نے عظیم کامیابیاں دی۔ کسان کی محنت نے انسانیت کو خوراک دی، کاریگر کی محنت نے سامان زندگی پیدا کیے اور محققین کی محنت نے سائنس و ٹیکنالوجی کو فروغ دیا۔ جدید دور میں بھی ایسے افراد کم نہیں جو اپنی مستقل محنت کی وجہ سے ہوئے، چاہے وہ کاروباری ہوں، ادیب ہوں، سائنسدان ہوں یا فنکار۔ ان مثالوں سے یہ سبق ملتا ہے کہ مسلسل محنت، منظم کوشش اور سیکھنے کا جذبہ کامیابی کے راستے کھولتا ہے۔ نوجوان نسل کے لیے رہنمائی، نوجوان نسل محنت کا مستقبل ہے، ان کے لیے چند عملی مشورے درج ذیل ہیں۔ 1 اہداف مقرر کریں، طویل مدتی اور قلیل مدتی اہداف بنا، مہارتیں سیکھیں، بازار کی مانگ کے مطابق ہنر سکت پیشہ ورانہ تخلیقی ٹیم، پریکٹس اور تجربہ، عملی تجربہ حاصل کریں۔ انٹرنشپ، فری لانسنگ، پارٹ ٹائم جابز مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ 4 وقت کا نظم، اپنے دن کو منظم کریں، صبح کی شروعات مثبت عادات کے ساتھ کریں۔ 5 اخلاقی اقدار، ایمانداری، وقت کی پابندی اور ٹیم ورک کی قدر کریں۔ 6 ناکامی کو قبول کریں، ناکامی کو شکست نہیں بلکہ سبق سمجھی۔ 7 نیٹ ورک کنگ، اچھے تعلقات قائم کریں، یہ مستقبل میں دروازے کھول سکتے۔ تکنیکی اور سائنسی محنت، آج کے دور میں محنت کا جدید رخ ٹیکنالوجی اور سائنسی تحقیق کی طرف بڑھ گیا ہے۔ ڈیجیٹل مہارتیں، پروگرامنگ، ڈیٹا انالیسس، مصنوعی ذہانت اور دیگر شعبے ایسے مقامات ہیں جہاں محنت کا مطلب تیزی سے سیکھنا اور مسلسل اپڈیٹ رہنا ہے۔ اس میں کامیابی کے لیے منظم کورسز، عملی پروجیکٹس اور تحقیقاتی سوچ ضروری ہے۔ محنت کا یہ مطلب ہے کہ اب خود کو بدلتے ہوئے تقاضوں کے مطابق ڈیل محنت اور ذاتی سکون کا توازن۔ محنت ضروری ہے مگر زندگی میں توازن بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ صرف محنت سے ذہنی اور جسمانی تھکن پیدا ہو سکتی ہے جو بالآخر محنت کی صلاحیت کو کم کر دیتی ہے۔ اس لیے آرام، تفریح، خاندان اور دوستوں کے ساتھ وقت گزارنا بھی لازم ہے۔ متوازن زندگی میں محنت زیادہ دیر پا اور فائدہ مند ثابت ہوتی ہے۔ مؤثر محنت وہ ہے جس میں معیار اور مقدار دونوں کا خیال رکھا جائے۔ کامیابی کا معیار ہر فرد کے لیے مختلف ہوتا ہے۔ کچھ کے لیے مالی خود کفالت کامیابی ہے تو کچھ کے لیے علمی مقام اور روحانی سکون۔ محنت کا اصل معیار یہ نہیں کہ آپ کتنے زیادہ سامان اور شہرت حاصل کرتے ہیں، بلکہ یہ ہے کہ اپنی صلاحیتوں کو کس حد تک بہتر بنایا، معاشرے کو کتنا حصہ دیا اور اپنے اندر کس قدر بہتری لائی۔ بہترین کامیابی وہ ہے جو انسان کو خوشی، سکون اور مقصد حیات کا احساس دے۔ نتیجہ، محنت کا راستہ ہمیشہ آسان نہیں ہوتا مگر محنت ہی ہے جو انسان کو مقام دیتی ہی۔ محنت صرف محنت کرنے کا جذبہ نہیں بلکہ عقل، حکمت، منصوبہ بندی اور مستقل مزاجی کا مجموعہ ہے۔ خود اعتمادی، مناسب وسائل کی تلاش، تعلیم میں سرمایہ کاری، مثبت ماحول کا انتخاب اور صحت کا خیال وہ اصول ہیں جو محنت کو کامیاب بناتے ہیں۔ نوجوان نسل کو چاہیے کہ وہ محنت کو عادت بنائیں اور ہر ناکامی کو ایک سبق سمجھ کر آگے بڑھی۔ معاشرہ تب ہی ترقی کرے گا جب ہر فرد محنت کو اپنی ذمہ داری سمجھے گا اور اپنے حصے کا کام ایمانداری سے انجام دے گا۔ آخر میں ایک مختصر، سادہ مگر مضبوط پیغام،
محنت کا راستہ صبر استقامت اور مستقل کوشش کے بغیر طے نہیں ہوتا۔ جو راستہ محنت کا ہے وہ منزل تک جاتا ہے، منزل چاہے قریب ہو یا دور، مگر جو محنت کے راستہ پر چلتا ہے وہ کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ محنت کے سفر میں ہر قدم سیکھنے کا موقع ہے، اس لیے محنت کو اپنا شعار بنائیں اور زندگی کو روشن کریں۔ اگر آپ چاہیں تو میں اسی مضمون کو مخصوص شعبے مثلاً طالب علموں کے لیے، کسانوں کے لیے، کاروباری حضرات کے لیے کے مطابق دوبارہ ترتیب دے دوں۔ اس میں اقتباسات، حوالہ جات، مختصر سوالات و جوابات شامل کر دوں تاکہ یہ نصابی لیکچر کے لیے بھی قابل استعمال بن جائے۔ محنت کا راستہ۔ محنت ایک ایسی صفت ہے جو انسان کی شخصیت، تقدیر اور کامیابی کے راستے کو تراشتی ہے۔ قدیم زمانے سے لے کر آج تک معاشروں کی ترقی، قومی طاقت اور افراد کی شاندار کامیابیاں محنت کے نتیجے میں جلوہ گر رہی ہیں۔ محنت کا راستہ صرف جسمانی مشقت نہیں بلکہ ایک ہمہ جہتی سفر ہے جس میں نظم و ضبط، استقامت، صبر، منصوبہ بندی اور مسلسل سیکھنے کی لگن شامل ہوتی ہے۔ اس مضمون میں ہم محنت کی اہمیت، اس کے فلسفے، عملی جہات، رکاوٹیں اور ان کا حل، اور زندگی میں محنت کے ثمرات کا تفصیلی جائزہ لیں گے۔ محنت کی حقیقت اور فلسفہ۔ محنت کا آغاز ارادے سے ہوتا ہے۔ کسی بھی کامیابی کی بنیاد ایک مضبوط ارادہ اور مقصد ہوتا ہے۔ ارادہ جب واضح ہو تو محنت راستہ بن جاتی ہے، ورنہ وہ انتشار اور بیکار کوششوں میں بدل جاتی ہے۔ محنت کا فلسفہ یہ کہتا ہے کہ انسان اگر لگن تگودو اور مستقل مزاجی کے ساتھ کام کرے تو مشکلات چاہے جتنی بھی ہو راستہ بن جاتا ہے۔ محنت کا خلاصہ محض توانائی خرچ کرنا نہیں بلکہ توانائی کو سمت دینا ہے۔ یہ سمت علم، حکمت عملی اور خود احتسابی کے ذریعے قائم ہوتی ہے۔ اسلامی اور اخلاقی تعلیمات میں محنت، ہماری روایات اور اخلاقی نظام میں محنت کو بہت بلند مقام حاصل ہے۔ ہر دین و تہذیب نے محنت کو عزت دی ہے اور سستی کو ناپسند کیا ہے۔ اسلام بھی محنت کو عبادت قرار دیا گیا ہے۔ روزی تلاش کرنا اور اپنے اہل و عیال کی کفالت کے لیے محنت کرنا ایک معتبر فریضہ سمجھا جاتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ اخلاقی طور پر محنت انسان کو عاجزی اور شکر گزاری کی طرف مائل کرتی ہے۔ جب انسان محنت کر کے حاصل کرتا ہے تو وہ نعمتوں کا ادراک کرتا ہے اور ان کے شکر گزار بنتا ہے۔ محنت اور ہنر کا امتزاج۔ محنت اس وقت زیادہ مؤثر ہوتی ہے جب وہ ہنر، علم اور مہارت کے ساتھ مل کر کام کرتی ہے۔ محنت اگر بغیر علم کے ہو تو محنت صرف وقت اور توانائی ضائع کرنے کا سبب بن سکتی ہے۔ اس لیے فرد کو اپنے شعبے میں مہارت حاصل کرنی چاہیے۔ کتابیں پڑھیں، تجربات سے سیکھیں، ورکشاپس اور کورسز میں شرکت کریں اور عملی تجربے کو ترجیح۔ ہنر اور محنت کا امتزاج فرد کو منفرد بناتا ہے اور بازار عمل میں اس کی مانگ بڑھاتا ہے۔ محنت کے اقسام۔ محنت کو عام طور پر جسمانی، ذہنی اور جذباتی شعبوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ جسمانی محنت میں وہ کام آتے ہیں جن میں جسمانی مشقت زیادہ، ہندسی، کھیتی باڑی، ہنر مندی، عمارت سازی وغیرہ۔ ذہنی محنت میں تحقیق، منصوبہ بندی، تدریس اور انجینئرنگ جیسی سرگرمیاں شامل۔ جذبات محنت کا تعلق لوگوں کے ساتھ تعلقات بنانے، قیادت اور ٹیم ورک سے ہے۔ کامیابی کے لیے ان تینوں نوعیت کی محنت کا توازن ضروری ہے۔ محنت کے راستے میں رکاوٹیں اور ان کا حل۔ محنت کے سفر میں کئی رکاوٹیں آتی ہیں، تھکن، مایوسی، وسائل کی کمی، وقت کی قلت اور کبھی کبھار سماجی دباؤ۔ تاہم ان رکاوٹوں کا حل ممکن ہے۔ ایک، منصوبہ بندی اور ترجیحات کا تعین۔ واضح پلان بنائیں اور روزانہ کی ترجیحات مقرر کریں تاکہ توانائی بلا سمت ضائع نہ ہو۔ 2، چھوٹے اہداف مقرر کریں، بڑے ہدف کو چھوٹے حصوں میں توڑ دیں، ہر چھوٹے ہدف کی تکمیل حوصلہ بڑھاتی ہے۔ 3، صحت کا خیال رکھیں، مناسب نیند، متوازن غذا اور ورزش محنت کو مستقل بناتی ہے۔ 4، رہنمائی اور مشاورت، تجربہ کار لوگوں سے مشورہ لیں، کوچنگ، مینٹورشپ وقت اور توانائی بچاتی ہے۔ 5، لچک اور ایڈجسٹمنٹ، حالات بدلیں تو راستے تبدیل کریں مگر مقصد سے پیچھے نہ ہٹیں۔ 6، مثبت سوچ اور خودی کا مضبوط ہونا، منفی سوچ سے بچیں، اپنے آپ پر بھروسہ رکھیں اور ناکامی کو سیکھنے کا ذریعہ سمجھیں۔ محنت اور تعلیم محنت کو سمت دیتی ہے۔ اسکول اور کالج ہمیں چھوٹی علمی صلاحیتیں سکھاتے ہیں مگر اصل محنت تو میدان عمل میں ظاہر ہوتی ہے۔ تعلیم کے بغیر محنت اکثر بے معنی ہوتی ہے اور تعلیم بغیر محنت کے محض کاغذی حیثیت رہ جاتی ہے۔ طالب علم کو چاہیے کہ وہ مطالعہ میں نظم و ضبط پیدا کرے، سوالات پوچھے اور عملی تجربہ
तवज्जो दे उस्ताद का किरदार भी है वो तलबा को मेहनत का तरीका सिखाते हैं, हमेशा अमल के जरिए सबक देते आओ शख्स कहानियाँ और मिसालें दुनिया में ऐसे बहुत से अफराद हैं जिन्होंने मेहनत से नामुमकिन को मुमकिन बनाया। किसान जो सुबह से शाम तक मेहनत करता है मगर अपनी ज़मीन के मज़ीद मुअस्सिर इस्तेमाल के लिए नई टेक्नोलॉजी सीखता है। एक तालिब इल्म जो महदूद वसाइल के बावजूद रात देर तक पढ़ता है और स्कॉलरशिप हासिल करता है। एक मुहक्किक जो मुसलसल तजुर्बात से गुजरता है और आखिरकार ऐसी दरियाफ्त करता है जो मुआशरे की तरक्की का सबब बनती है। ये कहानियाँ हमें सिखाती हैं कि मेहनत मुस्तकिल मिजाजी का नाम है और हर छोटी कोशिश एक बड़ी तब्दीली का सबब बन सकती है। मेहनत और वक्त का नज़्म मेहनत तभी मुअस्सिर हो सकती है जब वक्त को ज़ाब्ते में रखा जाए। वक्त मुनज़्ज़म करने के लिए रोज़ाना और हफ्तावार शेड्यूल बनाना मुफीद है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी वक्त बचाने में मदद देता है। याद दहानी एप्लीकेशंस, कैलेंडर, नोटिस वगैरह, मगर टेक्नोलॉजी का ज़्यादा इस्तेमाल तवज्जो हटाने का बाइस बन सकता है, इसलिए इसका मुतवाज़िन इस्तेमाल ज़रूरी है। वक्त के साथ साथ तरजीहात तब्दील होती रहती है, इस तब्दीली के मुताबिक अपने शेड्यूल में लचक रखने की ज़रूरत की मेहनत और टीम वर्क किसी भी बड़े मकसद को हासिल करने के लिए टीम वर्क नागुज़ीर है। टीम में हर फर्द की मेहनत और ताउन से बड़े मंसूबे तक पहुंचा जा सकता है। एक अच्छी टीम में बाहमी एहतराम, खुला राब्ता और वाज़ेह ज़िम्मेदारियाँ होती। औकादें का काम टीम के अराकीन की मेहनत को मरबूत करना और उन्हें मुतासिर करना होता है। आजमा मेहनत न सिर्फ काम को आसान बनाती है बल्कि चैलेंजों को भी कम करती है। मेहनत का माशी पहलू माशी तरक्की का दारुमुद्दा मेहनत पर है। एक कौम की पैदावार, सनतें और सर्विस सेक्टर इसी वक्त मजबूत होते हैं जब अवाम मेहनती हुनरमंद हूँ और जदीद तरीक़े अपनाई। मेहनत सिर्फ इनफरादी आमदनी बढ़ाने का जरिया नहीं बल्कि समाजी खुशहाली, बेरोज़गारी की कमी और कौमी इस्तेहकाम का सबब भी बनती। हुकूमतें और पॉलिसी साज ऐसे हालात पैदा करें जहां मेहनत की कदर बढ़े। तालीम का फ़रोग़, हुनर के मौक़े और मेहनत कशों के हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है। मेहनत और अखलाक़ियात, मेहनत का रास्ता हमेशा ईमानदारी और उसूल पसंदी का मुतकाज़ी होता है। छोटी मुद्दत में धोखा आ शॉर्टकट रास्ते फ़ायदा पहुंचा सकते हैं मगर तवील मुद्दत में नुकसान ही होता है। ईमानदारी के साथ मेहनत करने वाला फ़र्द समाजी एतबार हासिल करता है जिससे इसके मौक़े और भी बढ़ते। आवाज़ तरह दूसरों के हुकूक़ का एहतराम, वादों की पासदारी और मेहनत की कदर को समझना इख़्लाक़ी ज़िम्मेदारी है। मेहनत से वाबस्ता हौसला अफजाई के तरीक़े मेहनत को मुसलसल रखने के लिए कुछ अमली तरीक़े मददगार साबित होते हैं। एक, खुद को इनाम दें। जब आप किसी हदफ को पूरा करें तो खुद को छोटा सा इनाम दें। दो, पेशरफ्त की निगरानी, अपने अहदाफ और उनकी तकमील का रिकॉर्ड रखें, ये आपको हौसला देगा। तीन, मुस्बत माहौल बनाएं, ऐसे अफराद के साथ रहें जो आपकी मेहनत की हिमायत करें। चार, आराम का वक्त मुकर्रर करें। मुसलसल काम से इंसान थक जाता है, मुनासिब वक्फे तवानाई बहाल करते हैं। मेहनत और कामयाबी की तारीफ, कामयाबी का मेयार हर फर्द के लिए मुख्तलिफ होता है। कुछ लोग इक्तिसादी खुशहाली को कामयाबी समझते हैं तो कुछ ज़हनी इत्मीनान, ख़ानदानी सुकून और मुआशरती खिदमत को निक का रास्ता इस बात में मदद देता है कि फ़र्द अपने मावान कामयाबी को वाज़े कर सके और उसकी तरफ मुस्तैदी से बढ़ सकी। कामयाबी वो है जो इंसान को सुकून, वक़ार और दूसरों के लिए फ़ायदा बख्श बनाए। मेहनत और नाकामी मेहनत का लाज़मी हिस्सा है। हर कामयाब इंसान की ज़िंदगी में नाकामी के तजुर्बात होते हैं। मसला नाकामी में नहीं बल्कि नाकामी के बाद उठ खड़े होने में है। का रास्ता इसी अज़्म का नाम है कि अब दोबारा कोशिश करें, गलतियों से सीखें और हिकमत अमल तब्दील करें। तारीख़ी मिसालें और रोज़मर्रा की ज़िंदगी दोनों इस बात के गवाह हैं कि मुस्तकिल कोशिश रखने वालों को आखिरकार कामयाबी मुयस्सर आती है। खुलासा और नतीजा, मेहनत का रास्ता सीधा भी हो सकता है और कांटेदार। ये आपके इंतखाब इरादे हिकमत अमली और इस्तिकामत पर मुनहसर ही। मेहनत सिर्फ मेहनत नहीं बल्कि एक फ़लसफ़ा है। खुद को मुनज़्ज़म रखना, इल्म हासिल करना, हुनर को परवान चढ़ाना और इख़्लाक़ी उसूल पर चलना। मेहनत इंसान की तकदीर बदल सकती है, मुआशरा बेहतर बना सकती है और आने वाली नस्लों के लिए रोशन मिसाल बन सकती है। हर फर्द को चाहिए कि वो अपने हदफ का तयन करे, मंसूबा बनाए और मुस्तकिल मिजाजी के साथ मेहनत करे। रास्ता मुश्किल ज़रूर होगा मगर मंजिल याद रखें, मेहनत का फल मीठा होता है। आखिरी कलिमात, जब भी अपना उम्मीद हो या थक जाए, ये याद रखें कि हर अजीम कामयाबी का अनमोल हिस्सा मेहनत होता है। छोटे कदम भी बड़ी दूरी तय करने का जरिया बनते हैं।
اپنا راستہ چنیں، اپنے کام سے محبت کریں اور محنت کو اپنا ساتھی بنائیں، یوں اپنا صرف اپنی زندگی بدلیں گے بلکہ اپنے آس پاس کی دنیا میں بھی روشنی بکھیر دیں گے۔ مضمون کا یہ مضمون فلسفے، عملی اطلاق اور ذاتی و معاشرتی فوائد پر جامع روشنی ڈالتا ہے۔